ناظرین، جب بھی کبھی طارق بن زیاد کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ان کی بہادری اور دلیری کے قصے گردش کرنے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی کا وہ اہم واقعہ جب انہوں نے اندلس کے مقام پر اپنی فوج کی تمام تر کشتیاں جلوا دی تھیں تاکہ ان کے دلوں سے راہ فرار جاتا رہے، اور پھر نہایت دلیری کے ساتھ ایک تاریخ ساز خطاب کیا جسے سن کر تمام فوجیوں کی روح جذبہ شہادت سے لرز اٹھی، اور انہوں نے اسلامی فتوحات کے وہ جھنڈے گاڑے کہ دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ طارق بن زیاد اصل میں کون تھے؟ اپنے حاکم سے ان کے اختلافات کیا تھے؟ اور اتنے بڑے فوجی جنرل کی آخری زندگی کس قدر کسمہ پرسی اور تکلیف میں گزری تھی؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ وہ بنو امیہ کا دور تھا۔ ولید بن مالک مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ دمشق اسلامی ریاست کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کا والی تھا۔ ابراہیم بن یوسف موسیٰ کا خادم تھا۔ ابراہیم نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آقا کا ساتھ دیا جہاں سارے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ابراہیم نے 2 بار موسیٰ کی جان بھی بچائی۔ موسیٰ نے اس وفاداری کے بدلے ابراہیم کو اپنا منہ بولا بھائی اور نائب قرار دے دیا۔ ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور ابراہیم کی بیوہ نے اپنے ننھے بیٹے طارق کا ہاتھ پکڑا اور موسیٰ کے محل پہنچ گئی۔ موسیٰ نے طارق کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یوں طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ وہ ایک پیدائشی جنرل تھا۔ سپاہ گیری اس کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلا کرتا جس طرح پرندے ہوا سے کھیلتے ہیں۔ وہ بلا کا ذہین اور فتین تھا۔ ایمان اور شجاعت بھی اس پر فدا تھی۔ وہ جوان ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے اسے تنجا کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ سمندر کے پانی اسپین اور تنجا کو ایک دوسرے سے جدا کرتے تھے۔ دونوں ملکوں میں آج بھی 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن سماجی مسافت بہت طویل ہے۔ مراکش افریقہ میں ہے اور اسپین یورپ میں۔ طارق بن زیاد نے شہر کا نظم و ضبط سنبھال لیا۔ اسپین میں اس وقت روڈرک کی حکومت تھی۔ یہ قوت قوم کا بادشاہ تھا، ظالم اور لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بے حیا بھی تھا۔ اس دور میں مختلف علاقوں کے والی اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھجوایا کرتے تھے۔ کاؤنٹ جولن شاہ روڈرک کا ایک والی تھا۔ اس کی بیٹی فلورنڈا دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹک گیا اور اس نے اسے محل میں بلوا کر بے آبرو کر دیا۔ بیٹی نے باپ کو اطلاع بھجوا دی۔ باپ بیٹی کو لینے محل پہنچا اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بیٹی پر گزری قیامت سے واقف ہے۔ اس نے چھٹیاں گزارنے کے بہانے بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ جب وہ آخری ملاقات کے لیے بادشاہ کے سامنے گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، جولن، تم اس بار ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے؟ تو جولن ادب سے جھک کر عرض کرنے لگا، حضور، میں اگلی بار آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے۔ جولن اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا اور اسے اسپین پر حملے کی ترغیب دی۔ وہ یورپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جولن کی ترغیبات بھی تگڑی تھیں اور اس کی کہانی بھی افسوسناک تھی۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے 2 جنرلوں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو 7,000 جوانوں کے 2 لشکر بنا کر دیے اور انہیں جولن کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا۔ یہ دونوں جنرل صرف ریکی کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اسپین کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی شوق جہاد کے ایسے جنون میں مبتلا ہوئے کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹے جب تک اسپین کے تمام بڑے شہر ان کے قدموں میں نہیں آ گئے۔ حریف بن مالک اسپین کے جس ساحل پر اترا وہاں اس کے نام سے ایک شہر آباد ہوا۔ یہ شہر آج بھی طریفہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ ایک جدید شہر ہے اور لوگ اسے طریفہ پکارتے ہیں،
لیکن یہ شہر کس نے آباد کیا، کیسے آباد کیا اور کیوں آباد کیا، زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ طارق بن زیاد 5 اپریل 710 عیسوی کو جبرالٹر میں اترا اور جہازوں کو آگ لگا دی۔ اس کے پاس کل 7000 نوجوان تھے، اکثریت اس کے اپنے قبیلے بربر سے تعلق رکھتے تھے۔ راڈرک 40,000 کی فوج لے کر آیا اور ایک تگڑا مقابلہ ہوا۔ راڈرک کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ طارق بن زیاد جبرالٹر کا قبضہ لینے کے بعد اسپین میں اتر گیا۔ 19 جولائی 711 عیسوی کو وادی لکا میں بڑا مارکا ہوا۔ راڈرک یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں اندلس پر عملاً مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر نے اس کے بعد مزید شہر بھی فتح کیے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کی خبریں جب افریقہ پہنچی تو موسیٰ بن نصیر کے دل میں طارق کے لیے رشک کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے طارق کو مزید فتوحات سے روک دیا اور اپنی سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کر کے 18,000 جوان لے کر خود اسپین پہنچ گیا۔ وہ جس مقام سے اندلس پہنچا اسے بعد ازاں جبل موسیٰ کہلایا گیا، لیکن یہ جبرالٹر کی طرح مشہور نہ ہو سکا۔ موسیٰ اسلامی لشکر کو قرطبہ تک لے گیا۔ اس وقت کے خلیفہ ولید بن مالک نے جب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فتوحات کی خبریں سنی تو وہ حسد میں جلنے لگا۔ وہ نہایت سیلف سینٹرڈ بادشاہ تھا۔ اس نے دونوں کو دمشق طلب کر لیا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو برطرف کر دیا اور ان کا احتساب کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہاں سے اسلامی تاریخ کے 2 عظیم جنرلوں کا زوال شروع ہو گیا۔ یہ دونوں گمنامی کے اندھیروں میں اتر گئے۔ طارق بن زیاد 720 عیسوی میں فوت ہوا اور اس وقت اس کی عمر محض 39 سال تھی۔ وہ کیسے مرا، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور وہ آج کہاں دفن ہے، تاریخ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن تاریخ اتنا ضرور جانتی ہے کہ مسلمانوں کو آج تک جتنا نقصان مسلمانوں نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کوئی دوسرا بھی نہیں پہنچا سکا۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اس حقیقت کی بڑی مثال ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام طارق نے قسمہ پرسی میں گزارے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ انہیں مساجد کے باہر سوال کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو اسے اس عظیم سپہ سالار کے ساتھ بڑی ناانصافی کہا جائے گا۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تاریخ کے گمنام صحراؤں میں گم ہو گئے، لیکن اسپین آج بھی موجود ہے۔ زندگی جبرالٹر میں زندہ ہے اور جب تک جبرالٹر اور اسپین دونوں موجود ہیں، دنیا کا کوئی شخص طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے ان کا نام اور کارنامہ نہیں چھین سکتا۔ طارق اور موسیٰ کے زوال کے بعد اندلس کی سلطنت کو جھٹکا لگا، فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور موسیٰ بن نصیر کا بیٹا عبداللہ بن نصیر قرطبہ میں قتل کر دیا گیا، کیونکہ اموی شہزادے عبداللہ اول نے قرطبہ میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مسلمان آگے بڑھے اور اسلامی سلطنت شمالی اسپین کے علاقوں اور فرانس تک جا پہنچی۔ یہ اسلامی سلطنت 1460 عیسوی تک قائم رہی۔ اس دوران یورپ کے عیسائی اکٹھے ہوئے اور 1072 عیسوی میں اندلس پر حملے شروع ہو گئے۔ 1212 عیسوی میں عیسائیوں نے تولوسا فتح کر لیا۔ 1236 عیسوی میں قرطبہ سے اسلامی پرچم اتار دیا گیا۔ جنوری 1492 عیسوی میں غرناطہ کی چابیاں بھی ایزابیلا کو دے دی گئیں۔ اندلس کے 30 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور زندہ جلا دیا گیا یا پھر عیسائی بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ ناظرین، اس سب کے باوجود بھی طارق بن زیاد کا نام اور جبل طارق آج بھی موجود ہے۔ جہاں آج سے 1300 سال قبل ایک مرد مجاہد نے قدم رکھا، آذان دی اور اس زمین کو مسلمان بنا لیا، تاریخ ہمیشہ اس مرد مجاہد کو محبت بھرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ ناظرین، طارق بن زیاد کی زندگی پر مبنی ہماری یہ ویڈیو سیریز آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔